لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة الألوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم کی آیے کریمہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ نبی جو ہے وہ تمہارے نفوس پر اولیٰ ہے، حق تصرف رکھتا ہے، اور ازواج رسول جو ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ جانتے ہیں دنیا میں اولاد جو ہے باپ ماں کے لیے زینت ہے. اولاد باپ ماں کے لیے زینت ہے، اور ہر انسان اولاد چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری اولاد ہو. اس اعتبار سے لہذا اولاد کی تمنا سے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. سب چاہتا ہے اولاد. حتیٰ کہ ہم جب جناب زکریا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو جناب زکریا بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں قال هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللہ والے تو اپنے پاس سے ایک پاک اور پاکیزہ مجھے فرزند عطا فرما. اس اعتبار سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اولاد ہو، اور اولاد اگر نیک ہے، صالح ہے، تو باپ ماں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اولاد اگر نیک اور صالح ہے تو باپ ماں کے لیے قلب میں ایک اطمینان کا سبب ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، ہمارے بچے بہت دیندار ہیں. والدین کے لیے بھی وہ بچے ثواب جاریہ ہیں. دنیا سے گزرنے کے باوجود بھی نیک بچے الحمدللہ رب العالمین ثواب ملتا رہے گا. اس اعتبار سے لہذا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی جو ہے وہ تمہارے نفوس پر حق تصرف رکھتا ہے، اولیٰ ہے، اور ازواج رسول تمہاری مائیں ہیں. ازواج رسول کو کیا کہا؟ امہات المؤمنین. وہ تمہاری مائیں، جتنی ازواج رسول ہیں سب مائیں. دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کا شوہر کیا ہوتا؟ باپ ہوتا. جب دنیا کا باپ اور عورت ماں ہے تو اس کا شوہر باپ. اس اعتبار سے اگر ازواج رسول ماں ہیں تو رسول خدا کو باپ ہونا چاہیے، امت کا باپ. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کیا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ
आबाउ अहदिन मिन रिजालिकुम लकिन रसूल अल्लाह व खातिमुन नबीन। दरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस एतबार से लिहाजा हर कायनात में देख के बहादुरी औलाद खुदा ने दिया है। ये औलाद अगर नेक है तो सवाब जारिया है, बाइस इत्तफाक है। दुनिया का ये कायदा है, अगर औरत माँ है तो उसका शौहर बाप है, लेकिन अगर अज़वाज रसूल माँ है तो रसूल बाप। लेकिन कुरान कह रहा खबरदार अज़वाज रसूल को माँ कहो, अगर इनको माँ न कहा तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे, इनको तुम्हें माँ ही कहना है। और खबरदार रसूल को बाप मत कहना, अगर बाप कहा तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद, इस्लाम से खारिज हो जाओगे। इनको माँ न कहा तो इस्लाम से खारिज, रसूल को बाप कहा तो इस्लाम से खारिज। वजह क्या है? वजह फकत यह है कि अज़वाज रसूल तुम्हारे जिन्स है, तुम्हारी तरह है, ये भी मादा खता गुनाह वगैरह रखती हैं, लिहाजा तुम इन्हें माँ कहो, वो तुम्हें बेटा कहें, लेकिन तुम रसूल खुदा को बाप नहीं कह सकते। इसलिए रसूल खुदा तुम्हारे जिन्स से नहीं है, वो नूर से पैदा हुए, उनको वही बाप कहेगा जो नूर से पैदा हुआ है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा जब रसूल खुदा के फर्जंद का इंतकाल हो गया और रसूल खुदा जा रहे थे बाजार की तरफ, आस बिन वाइल एक शख्स है, कहने लगा देखो वो अबतर जा रहा है, यानी ऐसा शख्स जा रहा है जिसकी कोई औलाद नहीं है। रसूल खुदा को बहुत नागवार गुजरा, जनाब कासिम का इंतकाल हो चुका था, कह रहा कि ये लावलद जा रहे हैं, इनके पास कोई औलाद नहीं है। रसूल खुदा बहुत ही ज़्यादा गमगीन हुए। कुरान का सूरा नाज़िल हुआ, इन्ना आतैना का कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वन्नहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ऐ मेरे नबी मैंने आपको खैर कसीर अता किया, ऐ मेरे फसल्ले लिरब्बिका वन्नहर, आप नमाज पढ़िए, कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपकी शान नहीं है, आपका दुश्मन जो है ना वो लावलद रहेगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद, वो लावलद रहेगा, उसके पास कोई औलाद नहीं रहेगी। और आज जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए, रसूल की एक बेटी के जरिए दुनिया का कोई कोना बाकी नहीं है जहाँ औलाद फातिमा मौजूद ना हो। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस एतबार से अल्लाह ने इस एतबार से नस्ल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में बरकत अता फरमाई। और आज भी औलाद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो है पर्दे गैब में है। नबी ने फरमाया अल्लाह जअला ज़ुर्रियतन कुल्लु नबिय्यिन फी ज़ुल्लिही व जअला ज़ुर्रियती फी ज़ुल्लि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने तमाम नबी की ज़ुर्रियत को खुद उसके ज़ुल्म में रखा है, लेकिन मेरी ज़ुर्रियत को ज़ुल्म अबू तालिब में रखा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इसके एतबार से हसन हुसैन रसूल खुदा के बेटे, पता है अलवलद सिर्रुन ले अबी, बेटा जो होता है ना वो बाप का अक्स हुआ करता है। अगर बेटा अच्छा है तो लोग कहते हैं इसका बाप भी बहुत अच्छा होगा। फल जो है ना, दरख्त जो है वो फल के जरिए पहचाना जाता है। अगर फल मीठा है तो ये दरख्त भी बहुत अच्छा है, फल अगर खट्टा है तो ये दरख्त भी अच्छा नहीं है, फल अगर कड़वा है तो ये दरख्त भी कड़वा है। जितना अच्छा फल होगा उसी एतबार से दरख्त को पहचाना जाएगा। लिहाजा अगर औलाद नेक और साले है
انسان یہ کہتا ہے یہ بیٹا اتنا نیک ہے، یہ بچہ اتنا شریف ہے، یہ بچہ اتنا دیندار ہے، اس کا باپ کتنا اچھا ہوگا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد ہے اس اعتبار سے۔ اور نعوذ باللہ معاذ اللہ، خدا نہ کرے اگر بیٹا خراب نکل گیا لیکن اس کا باپ بھی بدماش ہوگا، اس اعتبار سے یعنی باپ پر اثر پڑتا ہے، اولاد اخذ ہوا کرتا ہے۔ اگر نیک اولاد ہے الحمدللہ رب العالمین، اگر بری اولاد ہے اس کا بھی اثر جو ہے کیا پڑے گا، باپ پر پڑے گا۔ ہم اور آپ جب نام رکھتے ہیں اسم با مسمى نہیں رکھتے، ہمارا کام ہے، توجہ چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ وقت کم ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہم جب نام رکھتے ہیں وہ نام اسم با مسمى نہیں ہوتا، ہم نے رکھا نام فاضل۔ فاضل کے کیا معنی؟ فاضل جو جانکاری رکھتا ہے، جس کے پاس گیان ہے، جس کے پاس علم ہے۔ نام عالم ہے لیکن نکلا جاہل، نام فاضل ہے لیکن نکلا جاہل۔ نام رکھ دیا عابد، بہت اچھا نام ہے، عابد یعنی عبادت کرنے والا لیکن نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ فقط نام ہے، فقط نام ہے، عابد، زاہد، صاف فلاں، فقط نام ہے۔ نام رکھا تقی، نکل گیا بخیل۔ نام رکھا محمد دین، کیا محمد دین؟ محمد کا دین یہی ہے، محمد دین، نکل گیا بے دین، درود بھیجیے محمد اور آل محمد، نکل گیا بے دین۔ ہم جب نام رکھتے ہیں تو نام اسم با مسمى نہیں ہوتا، لیکن خدا نے جب آل محمد کا نام رکھا ہے نا تو اسم با مسمى رکھا ہے۔ جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا پایا تو کہا اے محمد انا محمود و انت المحمد، اے محمد میں محمود ہوں آپ محمد ہیں، انا علی و انت علی، میں علی ہوں اور یہ علی ابن ابی طالب ہے، انا فاطر السماوات و هذه فاطمہ، میں فاطر السماوات ہوں یہ فاطمہ ہے، انا محسن و هذا الحسن، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، انا قدیم الاحسان و هذا حسین، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ خدا نے اسی اعتبار سے حسین کو حسن کا مجسمہ پایا، جناب فاطمہ زہرا نے پاکیزگی پائی، رسول خدا کو حمد کرنے والا پایا، علی کو اعلیٰ پایا، اسی اعتبار سے خدا نے نام رکھا۔ ہم فقط نام رکھ دیتے ہیں، رکھ دیا نام، جو نکلنا ہے نکلے، لیکن پیغمبر نے کہا الولد سر لابی، بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کا اخ ہوا کرتا ہے، لہذا جب بچہ جب باپ کا اخ ہوا کرتا ہے، اگر اولاد شجاع بہادر ہے یقیناً اس کا باپ بھی شجاع بہادر ہوگا، اولاد اگر سخی ہے یقیناً اس کا باپ بھی جو ہے نا دانکاری ہوگا، دینے والا ہوگا، بچہ اگر عابد ہے یقیناً اس کا باپ بھی اچھا ہوگا۔ اس اعتبار سے جب ہم یہ اعتبار دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے حسن اور حسین کون ہے؟ فرزند رسول خدا، آل رسول خدا کے فرزند۔ جب رسول خدا کا کمال دیکھیے، ساری دنیا رسول خدا کے پیچھے لگ گئی، اے محمد اللہ کے دین کو چھوڑ دو، توحید کی دعوت مت دو، اگر چاہو تو تمہارے دہنے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، لیکن بڑے سے بڑے خاندان میں تمہاری شادی کروا دیں، دولت کا پہاڑ لگوا دیں، لیکن اللہ کی توحید چھوڑ دو۔ محمد نے کیا کہا کہ اگر تم میرے دہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، پھر بھی نبی اس مقام سے نہیں ہٹے گا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ پھر بھی اس مقام پر جب رسول خدا اتنے باعزم اور با ارادہ ہے، دنیا ایک طرف اللہ رسول ایک طرف، حسن حسین بھی وہی ہے جس کا نعرہ اتنا باعزم ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، امام حسین بھی ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، کربلا کے 72 ایک طرف۔ فرق نہیں ہے یزید کے ساتھ 2 لاکھ افراد رہے، 4 لاکھ افراد رہے، 50 لاکھ افراد رہے، حسینیت کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ساری دنیا یزیدی بن جائے، ساری دنیا یزیدی بن جائے، حسین اگر تنہا بھی رہے گا نا تو حسین حسین بن کر رہے گا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ حسین حسین بن کر رہے گا۔
فلاں کی تعداد زیادہ ہے، فلاں کی تعداد کم ہے، کوانٹٹی کم، وہ نہیں. اصل جو ہے حق کا راستہ، اصل جو ہے آل محمد علیہ السلام کا راستہ. اس راستے اعتبار سے آپ دیکھیے ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، امام حسین ایک طرف ہو گئے. کربلا میں حسین کے چاہنے والوں کی تعداد فقط اور فقط 72 ہے. یزید کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن کربلا والوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی. ارباب اعضاء، ایسی قربانی دی جو صبح قیامت تک یادگار بنی ہوئی ہے، ایسی قربانی دی جو صبح قیامت تک کوئی حسین کو بھول نہیں سکتا. اور اسی بات کو یزید کے دربار میں یزیدی نے کہا تھا، حسین تم ہار گئے، سید سجاد تمہارے بابا ہار گئے، یزید جیت گیا. اتنے میں مؤذن اذان دینے لگا. سید سجاد نے کہا ٹھہر جا. جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی مقام پر سید سجاد نے کہا یزید اتنا بتا دے کہ محمد رسول اللہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا تھے؟ کہا آپ کے نانا تھے. کہا کہ اگر ہمارے نانا تھے تو کربلا میں جیت ہماری ہوئی ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. کربلا میں جیت ہماری ہوئی. آج جو اذان ہے کس کی جیت ہے؟ کربلا والوں کی جیت ہے، امام حسین علیہ السلام کی جیت ہے. ظلم کی انتہا ہے ارباب اعضاء، اور اس انتہا کے ناطے آپ کو پتا ہے کربلا میں سب شہید ہوئے، یہاں تک کہ معصوم علی اصغر کے گلے پر تیر مارا، تیر مار کر علی اصغر کو بھی شہید کر دیا. کربلا میں سب شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد کیا ہوا؟ لاشیں مقتل میں پڑی ہیں. ادھر عباس کا لاشا ہے، ادھر علی اکبر کا لاشا ہے، ادھر اون محمد کا لاشا ہے. لاش پڑا ہوا ہے اور کیا کہ پامالی کی تیاری ہو رہی ہے. گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاش کو پامال کیا جائے گا ارباب اعضاء. لیکن آپ کو پتا ہے ارباب اعضاء، ایسے ماحول میں جبکہ قیامت کا سما ہے، اس قیامت کے سمے میں ارباب اعضاء تمام شہدائے کربلا شہید ہو گئے. مصائب اور غم کا اپنے مقام پر پہاڑ ہے. زینب جو ہے فاطمہ کی بیٹی زینب جو ہے اپنے فرائض کو ادا کر رہی ہے ارباب اعضاء، لیکن اس کے باوجود اس قیامت والی رات میں جب نماز کا وقت آیا ہے تو ثانیہ زہرا نے نماز تہجد پڑھا ہے، نماز شب پڑھا ہے. جیسا کہ ارباب اعضاء علماء نے کہا ما زینب وما ادراک ما زینب، ہمیں کیا معلوم زینب کیا ہے. کربلا میں اتنے مصائب ہونے کے باوجود زینب جو ہے فریضہ شب کو ادا کر رہی ہے. لیکن ہاں ارباب اعضاء اتنا ضرور ہے، جو شہید ہو گئے ان کے مصائب ختم ہو گئے، جو شہید ہو گئے ان کے مصیبت ختم ہو گئے، لیکن جو زندہ ہے ارباب اعضاء ان کے مصائب بہت باقی ہے. آپ سچ بتائیے، جو شہید ہو گئے ان کی پیاس ختم ہو گئی، لیکن زینب کب تک پیاسی رہی؟ ام کلثوم کب تک پیاسی رہی؟ سکینہ کب تک پیاسی رہی؟ لیلا کب تک پیاسی رہی؟ ہاں ارباب اعضاء کربلا شام غریبہ میں پانی آ گیا. یزیدیوں نے جو پہرا لگایا ہوا تھا وہ پہرا ہٹ گیا، پانی آ گیا ارباب اعضاء. لیکن سچ بتاؤ، کیا علی اکبر کے بعد لیلا کا دل چاہا ہوگا پانی پی لے؟ عباس کے بعد ام کلثوم کا دل چاہا ہوگا پانی پی لے؟ حسین کے بعد زینب کا دل چاہا ہوگا پانی پی لے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ پانی ہے پی لیجئے. زینب نے کہا نہیں سید سجاد، میرا بھائی بھوکا پیاسا مارا گیا ہے، زینب پانی نہیں پیے گی. کہا پھوپھی اماں پی لیجئے ارباب اعضاء. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جب میرے بابا میرے نانا کے پاس پہنچے ہیں نا تو نانا بابا کو آب کوثر دے رہے ہیں، لیکن بابا کا یہی جملہ ہے جب تک زینب پانی نہیں پیے گی اس وقت تک حسین پانی نہیں پیے گا. اے پھوپھی اماں، بابا کا یہی جملہ ہے، پھوپھی اماں پانی پی لیجئے تاکہ نانا کے ہاتھ سے
میرا بابا پانی پی لے، آب کوثر سے سیراب ہو جائے۔ ارباب اعضا زینب نے کہا سید سجاد اگر یہ بات ہے تو لے آؤ، ہماری مجبوری ہے، میں پانی پی لیتی ہوں۔ سید سجاد نے پانی لیا۔ ارباب اعضا جناب سکینہ زمین پر غش میں پڑی ہوئی تھی، زینب نے پانی کا چند قطرہ لیا، لینے کے بعد سکینہ کے منہ پر مارا۔ جب جناب سکینہ کو پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، سکینہ نے ایک مرتبہ آنکھ کھول کے چیخی، پھوپھی اماں کیا چچا عباس آ گئے؟ یہ پانی کہاں سے آیا؟ میرا چچا عباس تو پانی لانے کے لیے گیا تھا۔ بس یہ زینب نے کہا بیٹی چچا عباس پانی نہیں لائے ہیں، لیکن تم بہت پیاسی ہو، سکینہ پی لو۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پھر آپ کیوں نہیں پیتی؟ جناب زینب نے کہا سکینہ تم اس لیے پی لو کہ تم سب سے چھوٹی ہو، بس لفظ چھوٹا سننا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ بلند ہوئی، وہ کوزے کا پانی لیا، کربلا کی طرف دوڑی، مقتل کی طرف دوڑی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا ہے نا سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو، میرا بھیا علی اصغر تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے، میرا بھیا علی اصغر تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے، میں اسے پانی پلانے جا رہی ہوں۔ ارباب اعضا علی اصغر شہید، جس اعتبار سے ارباب اعضا جو زندہ زیادہ رہے ان کے مصائب اتنا ہی بہت زیادہ ہے۔ ان معصوم بچوں کا، ان یتیم بچوں کا قصور کیا تھا؟ مقتل میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ایک ظالم سے کہا میرے بابا کا لاشا کہاں ہے، ذرا مجھے بتا دو۔ ارباب اعضا اس نے قریب بلایا، جب قریب جناب سکینہ گئی اس نے منہ پر مارا ایک تماشا، جناب سکینہ زمین پر گر گئی۔ ایک مرتبہ ہوش آیا تو سکینہ نے ایک جملہ کہا کہ ظالم بتا دے میرا قصور کیا تھا، تو نے کیوں مجھے تماشا مارا؟ میرا قصور یہی تھا کہ میں نے پوچھا میرے بابا کا جنازہ کہاں ہے، اس کے سبب تو نے تماشا مارا۔ اس اعتبار سے ارباب اعضا کربلا میں مظالم پر مظالم، ایک 11ویں محرم آئی، اہل حرم کو اسیر کر کے لے کے چلے، شہداء کے سر بھی ارباب اعضا لے کے چلے، اہل حرم کا قافلہ اسیر ہو کر جا رہا ہے، چلا گیا قافلہ۔ لیکن آج جب 12 محرم آئی ہے ارباب اعضا، حسین نے بنی اسد والوں سے زمین بیچا تھا، لیکن کئی ایک شرط امام نے کر دیا تھا۔ پہلی شرط یہ ہے یہ زمین ہم تمہیں ہبہ کر رہے ہیں، یہ زمین ہم تمہیں دے رہے ہیں، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی میرا زائر آئے اسے میرا سلام کہنا، میرے قبر کے نشان کو بتا دینا، اسے 3 دن مہمان رکھنا، اس سے کہہ دینا تمہارا آقا بہت مظلوم تھا۔ ارباب اعضا اکبر جب شہید ہوئے ہمارے امام نے ہمیں یاد نہیں کیا، عباس کے جب بازو کٹے ہمارے امام نے ہمیں یاد نہیں کیا، اور محمد جب شہید ہوئے ہمارے امام نے ہمیں یاد نہیں کیا، لیکن جب اصغر مارا گیا تو ہمارے امام نے ہمیں یاد کیا۔ اے میرے شیعو کاش کربلا میں ہوتے تو کربلا میں دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا اور ظالموں نے کیسے میرے علی اصغر کو تیر کا نشانہ بنا دیا، میرے اصغر کو مار ڈالا۔ ارباب اعضا حسین نے کہا سید سجاد، امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو 3 دن مہمان رکھنا، ہمارے قبر کے نشان بتا دینا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا میری لاش بے گور و کفن پڑی ہے، میری لاش کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا عورتوں کو بلایا، کہا سنو تمہارے مرد اگر ہماری لاش کو دفن نہ کرے، جب بھی تم ان کو غیرت دلانا ہماری لاش کو دفن کر دے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، کہا تمہارے والدین جب ہماری لاش کو دفن نہ کرے، اے بچوں جب کھیلتے ہوئے آنا، ایک
ایک مشت خاک ہماری لاش پر ڈال دینا تاکہ میری لاش عریاں نہ رہ جائے، میری لاش بے گور و کفن نہ رہ جائے۔ امام نے وصیت کر دی۔ ارباب اعضاء جب 12ویں محرم آیا، بنی اسد والے آئے، ارباب اعضاء بنی اسد کی عورتیں دیکھا کربلا میں لاش پڑی ہوئی ہے لیکن پہچان میں نہیں آتی کون کس کی لاش ہے۔ ایک مرتبہ گئی، اپنے مردوں کو غیرت دلایا کہ فاطمہ کے لال کی لاش کربلا میں پڑی ہوئی ہے، جاؤ ان لاشوں کو دفن کرو۔ بس یہ سننا تھا۔ ارباب اعضاء بنی اسد والوں نے بیلچا لیا، بیلچا لے کر لائے لاش کو دفن کرنے کے لیے، لیکن لاش کی شناخت نہیں ہوتی۔ لاش کا پہچانا جاتا ہے لباس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یا سر کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ کربلا میں حسین کی لاش پر نہ لباس ہے نہ سر ہے، کچھ نہیں۔ ارباب اعضاء زیارت ناحیہ میں ہمارے امام نے سلام کہا ہے۔ کیا کہا امام نے؟ سلام ہو ان جسموں پر جو نہ زمین پر تھے نہ آسمان پر تھے، سلام ہو ان جسموں پر جو بے گرو کفن پڑے ہوئے تھے، سلام ہو ان جسموں پر جن کو غسل دینے کے لیے کربلا میں پانی نہیں تھا، ان کو ان کے خون نے غسل دیا۔ میرے مولا آ کر جسم جب زمین پر بھی نہیں ہے آسمان پر بھی نہیں ہے تو وہ زمین ہے کہاں، وہ جسم ہے کہاں؟ ارباب اعضاء جسم جو ہے امام کا تیروں پر معلق ہے، اتنے تیر ہے امام کے جسم پر۔ ارباب اعضاء خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، لاش پہچانی نہیں جاتی۔ بنی اسد والے بہت پریشان ہے، کیسے پتا چلے کون لاش ہے؟ سید سجاد باعجاز امامت آئے اور آنے کے بعد سید سجاد نے کہا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کہا ہم آئے ہیں حسین مظلوم کی لاش کو دفن کرنے، لیکن پتہ نہیں چلتا حسین کی لاش کون سی ہے۔ سید سجاد نے کہا اچھا آؤ ہم بتاتے ہیں، یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، یہ میرے چچا عباس ہے، دونوں بازو قلم ہے۔ ایک مقام پر لے گئے، کہا یہ میرا بھیا اکبر ہے، ایک مقام پر لے گئے، کہا یہ میرا قاسم ہے، ایک مقام پر لے گئے، کہا کہ یہ میرا اون محمد ہے۔ امام نے نشاندہی کروائی، آخر میں ایک لاش تھا۔ امام نے فرمایا جسم بھی نہیں ہے، جسم پر سر بھی نہیں ہے، لباس بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا یہ میرے بابا کی لاش ہے، یہ میرے بابا کی لاش ہے۔ امام نے جب بتایا ارباب اعضاء، اسی اعتبار سے لوگوں نے مرتب کیا، ایک قبر بنائی گئی۔ ارباب اعضاء حسین کو سید سجاد نے اپنے بابا کو کون سا کفن دیا وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یاد رکھیے شہید کا لباس خود اس کا کفن ہوا کرتا ہے، لیکن حسین کو بے کفن اس لیے کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ حسین جو لباس پہن کر آئے تھے ظالموں نے وہ بھی لوٹ لیا تھا، اس لیے حسین کو بے کفن کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا سید سجاد نے اپنے بابا کو کون سا کفن دیا۔ ہاں ارباب اعضاء روایت یہ بتاتی ہے، بعض مقاتل نے یہ لکھا ہے سید سجاد ایک چٹائی لے کر آ گئے، کہیں سے مل گئی امام کو، اس چٹائی میں ارباب اعضاء وہاب کے پامال شدہ لاشوں کے ٹکڑوں کو رکھا، رکھ کے امام نے لپیٹا، ایک مرتبہ قبر میں اتارنے لگے، قبر سے دو ہاکنات نکلے، سید سجاد میرے فرزند کو ہمیں دے دے، یہ رسول خدا کا ہاتھ تھا، سید سجاد دے دو۔ امام نے دیا، اپنے بابا کو دفن کیا، قبر کو چھپایا، پانی تو میسر نہیں تھا ارباب اعضاء، سید سجاد نے رو کر اس قبر کو امام نے تر کیا اور قبر پر لکھا ھذا قبر الحسین، یہ حسین کی قبر ہے جس کو مسلمانوں نے ظالموں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا اور پھر ایک گنج شہیدہ بنایا، اس میں تمام شہداء کے کربلا کے لاش کو دفن کیا گیا۔ لیکن ارباب اعضاء دنیا میں جتنی قبریں آپ کو ملیں گی سب 4 کونے والی ملیں گی، 4 کونا، لیکن تنہا قبر کربلا میں حسین کی ہے جو 6 کونے والی قبر ہے ارباب اعضاء، 4 کونا حسین کا، پہچانے علی اکبر دفن ہے،
اور معصوم علی اصغر کہاں ہے؟ حسین کے سینے پر دفن کیا گیا، علی اصغر حسین کے سینے پر دفن ہے، علی اکبر پائیدانی دفن ہے۔ اس طریقے سے شہدائے کربلا کی لاش کربلا میں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔